بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونٹ 5 انٹریکشن آف انوائرمنٹل کمپوننٹس. انوائرمنٹ اینڈ ایوری تھنگ اراؤنڈ اس از نون ایز انوائرمنٹ. انوائرمنٹ ہمارے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب مل کے ہمارے انوائرمنٹ بناتے ہیں، اور اس انوائرمنٹ میں جو بھی چیزیں ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس چیپٹر میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. There is a vast variety of organisms on our planet. If you observe them, you will find out that all living organisms are interdependent on each other and non-living things in the environment. ہمارے پلانٹ میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سے آرگنیزمس ہیں، لیونگ اور نان لیونگ، اور اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب چیزیں لیونگ اور نان لیونگ آرگنیزمس جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں اپنے خوراک کے لیے، اپنی باقی ایکٹیویٹیز کے لیے ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. An environment is the surrounding in which living organisms interact with living and non-living things. انوائرمنٹ آپ کے ارد گرد جو بھی چیزیں ہیں ایک دوسرے کے اوپر جب ڈپینڈ کرتے ہیں اپنے ایکٹیویٹیز کے لیے، اس کو ہم انوائرمنٹ کہتے ہیں. فار ایگزامپل اے ڈیئر ایٹس گراس اینڈ اے لائن ایٹس اے ڈیئر. یہ ایک سائیکل بن گیا کہ ایک گراس ہے، پہلے اس کو ڈیئر کھائے گا، پھر اسی ڈیئر کو وہ لائن کھائے گا، تو یہ ایک سرکل بن گیا. یہ انوائرمنٹ ہے کہ ہم جو بھی کمپوننٹس ہیں، جو بھی لیونگ تھنگس اور نان لیونگ تھنگس ہیں اس انوائرمنٹ میں ہمارے ارد گرد، وہ سب ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں. اب ڈیئر جو ہے اپنی خوراک کے لیے اس گراس پہ ڈپینڈ کر رہا ہے، تو لائن جو ہے اپنے خوراک کے لیے اس ڈیئر پہ ڈپینڈ کر رہا ہے. This interaction helps them to stay alive and flourish in an environment. یہ انٹریکشن ان کے لیے فائدہ مند ہے کہ یہ اپنے خوراک کے لیے، اپنے زندہ رہنے کے لیے ایک دوسرے کے سے ہیلپ لے رہے ہیں. کمپوننٹس آف این انوائرمنٹ. انوائرمنٹ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، اس کے کمپوننٹس کیا ہے، اس ٹاپک میں پڑھیں گے. The components of an environment are divided into two categories: biotic and abiotic components. ہمارے انوائرمنٹ کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک ہے بایوٹک اور دوسرا ہے اے بایوٹک کمپوننٹ. All living organisms form the biotic components such as humans, plants, animals, insects and microorganisms. لیونگ آرگنیزم جاندار چیزیں ہمارے انوائرمنٹ میں بایوٹک کمپوننٹس بناتے ہیں، جیسے کہ ہیومن بینگز ہیں، پلانٹس ہیں، اینیملز ہیں، انسیکٹس ہیں، اور باقی کے مائکرو آرگنیزمس جیسے کہ بیکٹیریا، وائرسز وغیرہ مائکرو آرگنیزمس مل کے ہمارے بایوٹک کمپوننٹس بناتے ہیں. All non-living things in our surroundings make the abiotic components of an environment such as air, water, light, soil, temperature, etc. جو بھی اور باقی کے جو بھی بے جان چیزیں ہیں جیسے کہ ہوا، پانی، لائٹ، سوائل، ٹیمپریچر، یہ سارے مل کے ہمارے abiotic components بناتے ہیں. Biotic components, it includes all living things in an environment such as plants, animals, and microorganisms. Let's study how living things interact with each other. Producer. Plants have the ability to make their own food. That is why they are called producers. They use abiotic components of the environment to prepare their food. Animals eat plants as their food. بایوٹک کمپوننٹس میں سب سے پہلے ہم پروڈیوسرز کے بارے میں پڑھیں گے. پلانٹس پروڈیوسرز کہلاتے ہیں کیونکہ یہ باقی کے سارے نان لیونگ تھنگس کو انوائرمنٹ سے لے کے ہمیں اپنی خوراک بناتے ہیں اور اپنی خوراک خود پروڈیوس کرتے ہیں، کسی اور کی ہیلپ نہیں لیتے. انوائرمنٹ سے اے بایوٹک کمپوننٹس بے جان چیزیں لے کے اپنی خوراک بنا لیتے ہیں، جیسے کہ ایئر ہے، واٹر ہے، لائٹ ہے، سوائل ہے، یہ ساری چیزیں نان لیونگ تھنگس ہیں، اے بایوٹک کمپوننٹس ہیں. ان کی مدد سے لے کے اپنی خوراک بناتے ہیں، تو یہ پلانٹس جو ہے پروڈیوسرز بن گئے. کنزیومرز. اینیملز کین ناٹ میک دیئر اون فوڈ. اینیملز خود اپنی خوراک نہیں بنا سکتے، یہ اپنی خوراک کے لیے باقی چیزوں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں اینڈ ڈپینڈ آن پلانٹس فار اٹ. یہ پلانٹس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں اپنی خوراک کے لیے. دے آر کالڈ کنزیومرز. اینیملز آن بیسس آف فیڈنگ بیہیویئر آر کیٹیگرائزڈ ایز ہربیورز، کارنیورز اینڈ اومنیورز.
پلانٹس اپنی خوراک خود بنا لیتے ہیں، اس لیے وہ پروڈیوسر بن گئے. اینیملز جو ہے اپنی خوراک خود نہیں بنا سکتے، اپنی خوراک کے لیے پلانٹس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، تو یہ کنزیومرز بن گئے. یہ کنزیوم کرتے ہیں، مطلب یہ خرچ کرتے ہیں. پروڈیوسرز پروڈیوس کرتے ہیں، ہمیں پہنچا دیتے ہیں چیزیں، جبکہ کنزیومرز جو ہے وہی چیزیں خرچ کر لیتے ہیں. پرائمری کنزیومرز ڈائریکٹلی فیڈ آن پلانٹس، دے آر آلسو کالڈ ہربیورز. سب سے پہلے ہمارے پاس پرائمری کنزیومرز ڈائریکٹلی پلانٹس کو لے لیتے ہیں، اپنی خوراک کے لے لیتے ہیں، جیسے کہ بکری، شیپ، گوٹ، کاؤ، یہ ساری چیزیں ڈائریکٹلی یہی پلانٹس کھا لیتے ہیں، تو یہ پرائمری کنزیومرز ہیں، ان کو ہم ہربیورز کہتے ہیں. سیکنڈری کنزیومرز فیڈ آن ہربیورز اینڈ ادر اینیملز. یہ تو ہربیورز کو بھی کھا لیتے ہیں اور ادر اینیملز کو بھی کھا لیتے ہیں. ہربیورز کون سے ہیں؟ وہ کھاؤ، گوٹ، شیپ، جو کہ ڈائریکٹلی پلانٹس کو لیتے ہیں، وہ ہربیورز ہیں. اینڈ ادر اینیملز دے آر کولڈ کارنیورز. یہ سیکنڈری کنزیومرز جو ہے ہربیورز اینیملز کو بھی کھا لیتے ہیں اور باقی اینیملز کو بھی کھا لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سیکنڈری کنزیومرز گوشت کھاتے ہیں. اگر ہم سمپل الفاظ میں کہیں تو یہ گوشت کھانے والے اینیملز ہیں، تو ان کو ہم کارنیورز کہتے ہیں. اس کے ایگزامپل ہمارے پاس ہے، جیسے کہ لائن ہو گیا، ٹائیگر ہو گیا، یہ سارے جو ہیں کارنیورز ہیں، یہ باقی اینیملز کو کھاتے ہیں، یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ یہ گوشت کھاتے ہیں. دیر از اندر گروپ آف اینیملز دیٹ فیڈ آن بوتھ پلانٹس اینڈ اینیملز. اب ایک اور گروپ آف اینیملز ہیں جو کہ اینیملز کو بھی کھا لیتے ہیں اور پلانٹس کو بھی کھا لیتے ہیں. دے آر کالڈ اومنیورز. اس کے بعد ہے ڈیکمپوزرز. آرگینزمز دیٹ فیڈ آن ڈیڈ اینڈ ڈیکیئنگ میٹر آف لیونگ تھنگز آر کالڈ ڈیکمپوزرز. آرگینزمز جو کہ ڈیڈ اور ڈیکیئنگ میٹر پہ، جو گلی سڑی چیزیں ہیں یا پھر مردہ چیزیں ہیں، ان کے اوپر جب ان سے اپنی خوراک بنا لیتے ہیں، ان کو ہم ڈیکمپوزرز کہتے ہیں. جیسے کہ بیکٹیریا، فنجائی آر کامن ایگزامپلز. دے بریک کمپلیکس molecules of dead matter into simpler ones that return to the environment. یہ بیکٹیریا، فنجا، یہ ساری گلی سڑی چیزوں پہ، خراب چیزوں پہ ان کے مالیکیولز سے اپنی خوراک حاصل کر لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس ہے ڈیکمپوزرز.